بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 اگست ہے، اس وقت رات کا 1 بج چکا ہے اور کل 15 اگست ہوگا۔ برصغیر کی تقسیم جو 2 قومی نظریے پہ ہوئی، اب ہمیں نہیں پتہ کہ وہ 2 قومی نظریہ کیا تھا، کیوں برصغیر کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو تقسیم کیا گیا، اور جس میں یقیناً نقصان بھی مسلمانوں کا ہوا۔ اس تقسیم میں سب سے زیادہ جو لاس ہوا ریاست جموں کشمیر، جو ایک الگ مملکت تھی، اس پہ 22 اکتوبر کی قبائل کشی، 27 اکتوبر کی انڈیا کی فوج کشی، اس وقت کے بعد آج تک ہمارے وسائل کو لوٹنا، آزادی کی بات کرنے والوں کو پابند ثلاثہ کرنا، ان کو تہ و تیگ کرنا، اور پھر انہی کے وطن میں جس نے آزادی منانا، یہ وقت کا سبق تھا۔ گزشتہ 75 سال میں مطالعہ پاکستان پر آ کر یا ادھر اس طرح سے انڈیا کی تاریخ جھوٹی سچی پر آ کر لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا تھا، لیکن آج عالم یہ ہے۔ گزشتہ سال آپ نے دیکھا نیلم سے بھمبر تک یہاں کے غیور بہادر لوگوں نے غاصب کا ایک بھی جھنڈا اپنے ہاتھوں میں 14 اگست کو نہیں اٹھایا۔ اب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے خوف کے عالم میں، بوکھلاٹ میں، پورے پاکستان سے آنے والے ٹورسٹوں کو کیرن کے مقام پہ بذریعہ پولیس روک کر جشن آزادی منایا جا رہا ہے۔ اگر جشن نیلم میں منانا تھا، مزہ تو تب تھا کہ نیلم کی عوام اس میں شامل ہوتی، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کسی طرح باقی کے جو 9 اضلاع ہیں اس خطے کے اور گلگت بلتستان کے لوگ بھی کل اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے۔ مجھے ایک اسکول ٹیچر نے آج فون کیا کہ ہمیں ٹاسک دیا کہ اسکول کا کوئی بھی بچہ چھٹی نہ کرے۔ پاکستان میں تو چھٹی ہے، اور یہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ بھائی ریاست جموں کشمیر کے لوگ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور ایک پٹوائی سے میری بات ہوئی، اس نے کہا ہمیں ٹاسک دیا گیا ہے کہ کل کے دن لوگوں کو گھر سے نکالیں۔ اب عالم یہ آ گیا ہے کہ تمہاری گنیں، تمہارے ٹینک، تمہاری توپیں، تمہارے مظالم، تمہاری ایجنسیاں، تمہارا خوف ختم ہو چکا۔ اب تم سکول کے اساتذہ کے محتاج رہ گئے، اب تم پٹوائیوں کے محتاج رہ گئے، لیکن اس کے باوجود ریاست جموں و کشمیر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 22 اکتوبر کو تمہارا کیے جانے والا حملہ ریاست جموں و کشمیر کی نہ صرف تقسیم اور غلامی کا سبب تھا، بلکہ ریاست جموں و کشمیر کے اندر ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کے بہنے والے خون کے تم مجرم ہو، تو پھر تم ہم سے یہ امید رکھتے ہو کہ ہم اپنے وطن میں تمہارا جشن آزادی منائیں؟ نیور ایور۔ ماضی میں کچھ لوگ مطالعہ پاکستان سے متاثر ہو کر جو جھوٹ پہ مبنی ایک داستان ہے، اور 2 قومی نظریے کا جو تم نے چورن بیچا، سادگی میں اس بات سے متاثر ہو کر تمہارے جشن بھی مناتے ہیں۔ لیکن اب جب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ چکی کہ ہماری منزل ریاست کی مکمل آزادی ہے، کچھ لوگ ہیں ایسے ابھی بھی جن کے ذاتی سیاسی مفاد وابستہ ہیں، جو ابھی بھی سادگی کے عالم میں تمہارے بہکاوے میں آئے، لیکن الحمدللہ کہ ریاست کی غالب اکثریت نے تمہارے جشن کو اپنے وطن میں مسترد کر دیا ہے۔ تم نے خوف کا جو عالم، جو بازار گرم کیا، جو لوگوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، جو جھوٹی FIR کاٹی گئی، جو لوگوں کو دھمکیاں دی گئی، جو خوف و ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی، کیا اس طرح جشن منائے جاتے ہیں اپنی آزادیوں کے؟ اگر واقعتاً تم یہ سمجھتے ہو کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ تمہارے ساتھ ہیں، تو پھر یہ سرکاری ملازمین کو ٹاسک کس لیے؟ یہ اسکول کے بچوں کی چھٹیوں منسوخ کس لیے؟ یہ سرکاری اداروں میں تعطیل کو ختم کس لیے کیا گیا؟ پھر لوگوں کے نقل و حرکت پہ پابندیاں کس لیے؟ پھر یہ نیشنل ایکشن پلان کس لیے؟ پھر یہ خوف کا عالم کس لیے؟ لیکن حقیقت تم بھی جان چکے ہو، ہم کسی قوم کی آزادی کے مخالف نہیں ہیں،
لیکن ہم اپنے وطن پہ غاصب کسی بھی ملک کا جشن کبھی بھی نہیں منائیں گے انشاءاللہ۔ اس دھرتی ماں کا کوئی بھی غیرت مند بیٹا، اس دھرتی ماں کا کوئی بھی غیور بیٹا جس کو اس دھرتی پہ بہنے والے اپنے لوگوں کے لہو کا احساس ہے، اس دھرتی کے لٹنے والے اپنے لوگوں کے وسائل کا احساس ہے، اس دھرتی پہ تمہارے ظلم و جبر کی سیاحت کا احساس ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اپنے وطن میں تمہاری آزادیوں کا جشن منائے۔ تم نے جو خون بہانا تھا بہا چکے، تم نے جو لوگوں کو پابند ثلاثہ کرنا تھا کر چکے، تم نے خوف کے عالم میں لوگوں کو جو جشن پہ نکالنا تھا نکال چکے۔ اب لوگ تمہارے ہر ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے تم سے آزادی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اپنے وطن سے تمہاری افواج کے انخلا کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہمارا جشن وہ ہوگا جب ریاست 85,806 مربع میل سے ہر غیر ملکی فوجی کا انخلا ہوگا، اور الحمدللہ وہ وقت نزدیک ہے۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ آزادی 14 اگست کے جشن کا ڈرامہ اس طرف بری طرح فلاپ ہو چکا ہے۔ یقین کیجئے کل اگر یہ لوگوں کو نکالیں گے یا بچوں کو نکالیں گے، وہ ملازمین ہوں گے۔ اسکول کے بچوں کو یہ دھمکیاں دی گئی کہ آپ اسکول نہیں آؤ گے تو آپ کا اسکول سے نام خارج کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح 15 اگست کو اس طرف کے غاصب 10 لاکھ فوج کے ہوتے ہوئے وہ لوگوں کو اپنی آزادی کا جشن منانے کے لیے نہیں نکال سکے گا۔